دور رہو پلیز۔ کلب میں لگی محفل میں اس معصوم حسینہ کی کپکپاتی آواز گونجی، لیکن کون تھا جو اسے سنتا؟ رب کعبہ، بس آج خیریت سے حویلی پہنچا دے، ماہرہ سے دوستی آج ہی ختم کر دوں گی۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ برتھ ڈے پارٹی پر آئی تھی، لیکن پولیس کی ریڈ پڑتے وہ خوف سے بے ہوش ہوئی تھی۔ وہ زمین بوس ہونے والی تھی کہ کسی نے اسے اپنی جانب کھینچ دی۔ بازو میں بھرا تھا، یہ حسن کلب کے لیے تو نہیں بنا۔ وہ اس کے کان میں غرایا، گاڑی نکالو دلاور۔ آخری آواز اس وحشی مرد کی سنی تھی جس نے سر وہ تو چلی گئی۔ میک اپ آرٹسٹ نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ جھوٹ بول رہی ہے تم، میں نے اسے یہاں چھوڑا تھا۔ وہ اپنا فون نکال کر ماہرہ کا نمبر ملانے لگا، مگر نمبر بند تھا۔ اس کا ماتھا پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی گارڈ دلاور کو آواز دی، پورے شہر کی ناکہ بندی کر دو۔ حرین کو ہر حال میں ڈھونڈنا ہے، اگر وہ نہیں ملی تو میں اس پورے شہر کو خاک ملا دوں گا۔ ازین اپنی ہونے والی بیوی کی حفاظت نہ ہو سکی تم سے؟ وہ اپنی غرور میں چلا رہا تھا، اس کی شریانیں پھٹنے والی تھی، مگر وہ بے خبر تھا اس سب سے۔ دلاور کی رپورٹ آئی کہ گاڑی کا سراغ نہیں مل رہا۔ ازیان نے اسے دھمکا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ پاگلوں کی طرح سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا، اسے ہر چہرے پر حرین نظر آ رہی تھی۔ حرین کمرے میں لگے فل سائز آئینے کے سامنے کھڑی اپنی لپسٹک ٹھیک کر رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں فریحہ بیگم کا موڈ سردیوں کی دھند کی طرح چھایا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج کا مشن آسان نہیں ہے، مگر ماہرہ کی ضد اور اپنی خواہش نے اسے ہمت دے رکھی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر کمرے میں باہر نکلی اور قدموں کی آہٹ کو خاموش رکھتے ہوئے امی کے پاس پہنچ گئی۔ وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو کر ان کے کندھوں کو آہستہ آہستہ دبانے لگی۔ امی آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، پر کچھ اداس کیوں ہیں؟ وہ ان کے کان کے قریب جھک کر میٹھی آواز میں پوچھنے لگی تو فریحہ بیگم نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ تم اپنی یہ مکھن بازی بند کرو حرین، میں جانتی ہوں کہ تمہاری اس ادا کے پیچھے کون سا طوفان چھپا ہے۔ وہ اخبار کی تہہ لگاتے ہوئے اسے گھور کر بولی تو حرین کا دل ایک لمحے کے لیے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ان کے آگے آ کر بیٹھ گئی اور اپنی آنکھوں میں مصنوعی نمی لاتے ہوئے معصوم بننے لگی۔ آپ تو میری بات سمجھے بغیر ہی مجھ پر برس رہی ہیں۔ ماہرہ کی برتھ ڈے ہے اور میں نے کتنے دن سے اسے وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ ہونٹ بھیج کر ان کی طرف دیکھ رہی تھی تو فریحہ بیگم نے سر جھٹک دیا۔ وہ کلب ہے حرین، وہاں کا ماحول تمہارے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تم جانتی ہو مجھے ایسی جگہوں سے کتنی کراہیت ہے۔ وہ اب تسبیح پکڑ کر اس کے دانوں کو تیزی سے گھماتے ہوئے بولی تھی۔ حرین نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور ان کی انگلیوں کو چومنے لگی۔ امی پلیز نہ، بس چند گھنٹوں کی تو بات ہے، میں وہیں رہوں گی جہاں ماہرہ ہوگی، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ التجا کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ فریحہ بیگم نے اپنی نظر چرائی اور دانت چبا کر دوسری طرف موڑ لیا۔ تم ضد میں آ کر ہمیشہ وہ راستہ چنتی ہو جو غلط ہوتا ہے، وہ بھاری لہجے میں بولی تو حرین نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں امی، یہ غلط نہیں ہے، بس ایک شام ہے دوستوں کے ساتھ، اگر آپ نے مجھے نہ جانے دیا تو میرا دل بہت دکھے گا۔ وہ گال پر ہاتھ ٹکاتی ہوئی ان کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگی۔ فریحہ بیگم نے اسے اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھا تو حرین نے منہ میں دوپٹہ ڈال کر شرمندے سی ایکٹنگ شروع کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ جب وہ اپنی امی کی جذباتی کمزوری پر وار کرتی ہے تو وہ ہار مان ہی جاتی ہیں۔ فریحہ بیگم نے گہری سانس لی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، مگر ایک شرط ہے، تم جیسے ہی وہاں پہنچو گی مجھے کال کرو گی اور واپسی پر بھی مجھے اطلاع دو گی۔ وہ سختی سے بولی تو حرین کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے زور سے گلے لگا لیا۔ تھینک یو سو مچ امی، آپ دنیا کی بیسٹ امی ہیں، میں آپ کے لیے ڈھیر سارے تحفے لاؤں گی۔ وہ خوشی سے کھلکھلاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ جاتے جاتے مڑ کر دیکھے بنا نہیں رہ سکی۔ فریحہ بیگم اس کے جانے پر مسکرا دی، مگر ان کے دل میں ایک انجانا سا خوف پل رہا تھا۔ وہ تسبیح پڑھتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ انہیں کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا، مگر چاہ کر بھی اسے روک نہ سکیں۔ حرین نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ماہرہ کو فون کرتی چیخ چیخ کر اسے اپنے آنے کی خبر دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تیار تھی، مگر اس کے مقدر میں وہ رات کتنی تاریک لکھی تھی وہ اس سے قطعی بے خبر تھی۔ حرین جب کلب کے اندر داخل ہوئی تو مصنوعی روشنیوں کو چکا چوندھ نے اسے کچھ پل کے لیے اندھا سا کر دیا۔ ارد گرد کا ماحول اتنا شور سے بھرپور تھا کہ اسے اپنی ہی دھڑکنیں سنائی دینا بند ہو گئی۔ ماہرہ اسے بازو سے پکڑ کر ہجوم کے بیچوں بیچ لے گئی جہاں کچھ لڑکے اور لڑکیاں ہنسی مذاق میں مصروف تھیں۔ یہ میری بیسٹ فرینڈ حرین ہے، ملے سب؟ ماہرہ نے فخر سے تعارف کروائے تو وہاں موجود 4-5 لوگوں کی نظریں حرین پر ٹک گئی۔ ایک لڑکے نے جس نے کان میں بالی پہن رکھی تھی اسے سر سے پیر تک گھورا اور پھر ایک ٹیڑھی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہائے حرین، ماہرہ نے تمہاری بہت تعریفیں کی ہیں۔
وہ اس کی آنکھوں میں عجیب سی دلچسپی لیے ہوئے بولا تو حرین کو جیسے کرنٹ سے لگا. وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی اور ہاتھ ملانے کے بجائے محض سر جھکا کر سلام کیا. وہ ان لوگوں کی بے تکلفی دیکھ کر سہم سی گئی تھی. یہاں سب کچھ کتنا مختلف اور عجیب تھا. ہر کوئی ایک دوسرے کے اتنا قریب بیٹھا تھا کہ حرین قدم گھٹنے لگا. ماہرہ نے ایک گلاس اس کی طرف بڑھایا تو وہ آنکھیں نکال کر اسے دیکھنے لگی. یہ کیا ہے ماہرہ؟ مجھے یہ سب نہیں پینا. وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم اٹھانے لگی تو ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے ہنسی. ارے یار تم تو بہت بورنگ ہو، بس ایک گھونٹ پی ہی تو چک تو لو. وہ اس کے قریب آ کر بولی تو حرین کو اس کی سانسوں سے آتی بو نے مزید الجھا دیا. قیا اسے بار بار اپنی طرف کھینچ رہے تھے. کوئی اس کے حلیے پر تبصرہ کر رہا تھا تو کوئی اس کی خاموشی کا مذاق اڑا رہا تھا. حرین کو ان لوگوں کی باتوں میں ایک عجیب سی خباثت محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ سب اسے کسی شکار کی نظروں سے دیکھ رہے ہوں. وہ ماہرہ کی طرف مڑی جس کا خود کا دھیان اب وہاں کے لڑکوں میں بچ چکا تھا. اس نے ماہرہ کا بازو کھینچا تو وہ اسے جھٹک کر الگ ہو گئی. اوہ حرین، تم پلیز ابھی اپنی شرافت تھوڑی دیر کے لیے گھر چھوڑ کر آتی تو مزہ آ جاتا. وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو حرین کے حلق میں جیسے کانٹے چبھ گئے. یہاں موجود ایک لڑکا اس کے مزید قریب ہوا اور اس کی ساڑی کے پلوں کو دیکھ کر بولا، واقعی کلاسک چوائس ہے، بالکل کسی حویلی کی پرانی کہانی کی ملکہ لگ رہی ہے تم. وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھور رہا تھا تو حرین کا وجود اندر تک کانپ اٹھا. اس نے فوراً اپنا پلو سنبھالا اور ووٹ بھیج کر وہاں سے ہٹنے لگی. اسے یہ جگہ، یہ لوگ، یہ موسیقی، سب کچھ زہریلا محسوس ہو رہا تھا. وہ ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنی انگلیوں کے پوروں کو آپس میں رگڑنے لگی. یہ عادت تھی اس کی جب وہ شدید گھبراہٹ میں ہوتی تھی. ہائے کاش میں یہاں نہ آتی. وہ اپنی قسمت کو کوس رہی تھی جب اچانک میوزک کا ردھم ٹوٹا اور باہر سے کسی کے چلانے کی آواز آئی. پولیس آ گئی، سب بھاگو. اس ایک جملے نے وہاں موجود سب کے آسان خطا کر دیے. ماہرہ اور باقی سب تو اپنی جان بچا کر پچھلے راستے سے غائب ہو گئے، مگر حرین تو جیسے پتھر کی بن گئی تھی. وہ اپنی جگہ پر جم گئی. اس کے پیروں نے جواب دے دیا تھا. لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے اور وہ اپنی جگہ کھڑی آنکھیں پھاڑے سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی. پولیس کی بھگدڑ اور لوگوں کی چیخ و پکار میں حرین کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. اس کے کانوں میں صرف اپنی ہی تیز ہوتی دھڑکنیں گونج رہی تھی. وہ بے بسی کی تصویر بنی وہیں کھڑی تھی جب کچھ نقاب پوش اور سادہ لباس اہلکار تیزی سے اندر داخل ہونے لگے. ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا. اس کے ہاتھ پیر جیسے سن ہو گئے تھے. وہ زمین بوس ہونے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط اور گرم گرفت نے اس کی کمر کی گرد حلقہ بنایا اور اسے تیزی سے اپنی جانب کھینچ لیا. وہ ایک مرد کی سخت چوڑے سینے سے ٹکرا کر رہ گئی تھی. وہ اس مرد کے وجود سے اٹھنے والی سگریٹ اور مہنگی پرفیوم کی ملی جلی بو سے بھوکلا گئی تھی. اس نے اپنی آنکھیں کھول کر اوپر کی جانب دیکھا تو اسے ایک سخت گھیر، وسیلہ اور پتھر جیسا چہرہ نظر آیا. ادھیان سکندر کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں. اس کے ہونٹ غصے سے بھینجے ہوئے تھے اور جبڑے کی ہڈی ابھر آئی تھی. اس نے حرین کو ایک لمحے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ملکیت کی طرح بازو میں جکڑ رکھا تھا. تم نے سوچا بھی کیسے یہاں اس غلاظت میں آنے کا؟ وہ اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی کرخت اور سرد لہجے میں غرایا تھا کہ حرین کا حلق خشک ہو گیا. اس کی آواز جیسے کہیں کھو گئی تھی. وہ اس کی گرفت میں نکلنے کے لیے تڑپی تو اس نے اسے مزید زور سے جکڑ لیا. مجھے یہاں سے لے چلے، مجھے بس یہاں سے نکال دیں. وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کانپتی ہوئی آواز میں التجا کرنے لگی تھی. عطیہ نے اسے ایک بار نفرت اور غصے سے گھورتے ہوئے گردن جھٹکی. یہ رات تمہاری زندگی کی سب سے خطرناک یاد بن جائے گی، یاد رکھنا. اب خاموشی سے چپ چاپ ساتھ چلو اگر اپنی عزت اور جان عزیز ہے تو. اس کا لہجہ حکم کی طرح تھا جسے ٹالنا ناممکن تھا. وہ حرین کی گرد اپنا بازو حمائل کیے اسے بھیڑ سے باہر نکالنے لگا. راستے میں آنے والے ہر شخص کو وہ اپنے کندھوں سے دھکیلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. دلاور، وہ پیچھے مڑے بغیر چلتے ہوئے دھاڑا تو اس کا خاص گارڈ فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا. حرین کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور اس کی نظریں صرف زمین پر تھیں. وہ شرم سے اپنی جگہ مر جانا چاہتی تھی کہ عطیہ نے اس کے کس حال میں دیکھا تھا. وہ اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر دھکیلنے ہی والا تھا کہ اس نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی. چھوڑے مجھے، میں مائرہ کے ساتھ جاؤں گی. وہ اپنی ہمت اکٹھی کر کے آنکھیں نکالتے ہوئے بولی تو عطیہ نے ایک سیکنڈ کے لیے گاڑی کا دروازہ تھاما اور پھر اگلے ہی پل وہ اس کی طرف مڑا. اس نے حرین کی ٹھوری کو اپنی گرفت میں لیا اور چہرہ قریب کر کے ہونٹ بھیجتے ہوئے اسے ٹوکا. تم اب بھی نہیں سمجھی کہ تمہاری ملکیت کس کے پاس ہے؟ ماں لگتی ہے وہ لڑکی تمہاری جس کے پیچھے دم ہلاتی یہاں آئی ہو. وہ پھنکارا تھا. اس کی پھنکار پر وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی. وہ ایک وحشی جانور کی طرح اس کے قریب کھڑا تھا. بیٹھو گاڑی میں، اس سے پہلے کہ میرا صبر جواب دے جائے. اس نے ایک اور زوردار دھکا دیا اور حرین ہانپتی ہوئی گاڑی کی پچھلی نشست پر جا گری.
ادیان گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ انجن کی دھاڑیں حرین کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز کر دی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے نہیں چھوڑنے والا، اب اس کی خیر نہیں تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ اللہ کا نام لے کے اپنی خیریت کی دعائیں مانگنے لگی۔ وہ دونوں اب ایک ہی بند گاڑی کے حصار میں بیٹھے تھے، یوں کہ باہر کی دنیا جیسے ان دونوں کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول باہر کے ہنگامے سے بالکل برعکس، ساکت اور بھاری تھا۔ انجن کی دھمکی اور دھیمی گونج اور ٹائروں کی سڑک پر رگڑ حرین کے کانوں میں کسی ڈراؤنے خواب کی طرح گونج رہی تھی۔ وہ گاڑی کے ایک کونے سے لگ کر بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ اپنی ساڑی کے پلوں کو اتنی زور سے مٹھی میں دبوچے ہوئے تھے کہ پوری سفید پڑ چکی تھی۔ ادیان ڈرائیونگ سیٹ پر برجامان تھا اور اس کے ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ پر اتنی سخت تھی کہ اس کی ابھری ہوئی رگیں واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ سامنے سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف آیا تھی کہ وہ کسی طوفان کو اپنے اندر دبائے ہوئے ہے۔ حرین نے ایک نظر کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے اپنی نظر چرا لی۔ وہ شخص جو بچپن سے اس کا مالک بنا بیٹھا تھا، آج اس کی آنکھیں کسی شکاری کی مانند دکھ رہی تھیں۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی مردانہ مہک اور سگریٹ کی بو حرین قدم گھونٹنے کے لیے کافی تھی۔ وہ تھوک نکل کر ہمت جمع کرنے لگی۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے گھر جانا ہے، وہ اپنی کپکپاتی آواز میں پوچھنے لگی، تو ادیان نے اسے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ ادیان کی خاموشی حرین کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھی۔ اس نے ہونٹ کھینچ لیا اور غصے سے آنکھیں نکال کر اس کی پشت کو گھورنے لگی۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مجھے زبردستی کہیں لے کر جائیں۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں جو آپ مجھے اٹھا کر گھوم رہی ہیں۔ وہ اب تھوڑی بلند آواز میں بولنے لگی تھی۔ ادیان نے ایک دم بریک پر پاؤں رکھا اور گاڑی کو سڑک کے کنارے زور سے روکا۔ جھٹکے سے حرین کا سر آگے کی طرف جھکا اور وہ سنبھلنے کی کوشش کرنے لگی۔ ادیان نے فوراً گردن موڑی اور اپنی دہکتی ہوئی آنکھوں سے اسے گھورنے لگا۔ وہ اس کی طرف جھکا تو حرین خوف سے گاڑی کے دروازے کے ساتھ چپک گئی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ حرین کے چہرے کے پاس سیٹ پر ٹکایا اور اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ تم نے خود کو کس حال میں ڈالا ہوا ہے حرین؟ وہ اس کے کان کے پاس جھک کر دھیمی مگر گونجتی ہوئی آواز میں بولا، تو حرین کا پورا جسم لرزتا رہ گیا۔ اس کی سانسیں حرین کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ تمہاری شرافت اور تمہاری یہ معصومیت صرف میرے لیے ہے۔ وہاں وہ لوگ تمہیں کس نظر سے دیکھ رہے تھے تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ دانت چباتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کر رہا تھا۔ حرین نے آنکھیں بند کر لیں کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اپنی ساڑی کا پلو منہ میں دبا کر رونے لگی۔ ادیان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کی ٹھوری کو اپنی انگلیوں کے درمیان دبوچتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں اس حویلی کی چار دیواری سے باہر کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا تو میں تمہاری یہ آزادی بھی چھین لوں گا۔ وہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غصہ اور جنون لیے بولا۔ وہ پھر سے سیدھا ہوا اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا مگر مقابل کے آنسو اسے فی الوقت خاموش کروا گئے تھے۔ حرین اب رو رہی تھی، جانتی تھی یہی ایک طریقہ تھا اس شخص کو زیر کرنے کا۔ اس کی کمزوریوں سے وہ بخوبی واقف تھی۔ کچھ پل اپنے آنسو بہانے کے بعد وہ اپنی آنکھوں سے نمی صاف کرنے لگی اور کھڑکی سے باہر اندھیرے میں دیکھنے لگی۔ خانزادہ حویلی میں سالہ خان زادہ کی ملکیت تھی۔ سالہ خان زادہ کی شادی سرتاج خان زادہ سے ہوئی تھی، جن کے دو بچے تھے، بلال خان زادہ اور طلال خان زادہ۔ بلال خان زادہ کی شادی عثمہ خان زادہ سے ہوئی تھی، جن کا ایک ہی بیٹا تھا، ادیان سکندر، بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، جبکہ طلال خان زادہ کی شادی ان کی پسند سے فریحہ بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کی بھی ایک ہی بیٹی تھی جو کافی منت و مرادوں کے بعد انہیں ملی تھی۔ حویلی کی لاڈلی بیٹی حرین ادیان خانزادہ۔ جی ہاں، ادیان کا نکاح بچپن سے حرین کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اکلوتی بیٹی تھی وہ اس حویلی کی، جسے وہ زمانے کی گرم سرد ہوا سے بچانے کے لیے اس بندھن میں باندھ گئے تھے تاکہ وہ ساری زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ جبکہ ادیان خانزادہ کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ نکاح کا مطلب نہ سمجھ پاتا، جبکہ حرین تو بالکل بچی تھی۔ اسے بس یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ادیان کی منقوہ ہے، جبکہ نکاح کے وقت اس کی عمر کافی کم تھی۔ وہ جنون تھی ادیان سکندر کا، جس کے جنون سے خوف کھاتی تھی وہ۔ اس سے پسند تھا وہ اس کا پروٹیکٹیو انداز، مگر کبھی کبھی وہ اس کے لیے بے حد جنونی ہونے پر بری طرح چڑ جاتی تھی۔ اسے ہر وقت کا جنون بالکل پسند نہیں تھا، مگر یہ بات وہ سر پھرا مرد نہیں سمجھتا تھا۔ اسے تو ہر حالت میں اپنا جنون اس عورت پہ انڈیلنا ہوتا تھا جو اس کی کل کائنات تھی۔ ادیان کا گاڑی چلانے کا انداز کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ حرین نے اپنی ساڑی کا پلو مٹھی میں دبا رکھا تھا اور اس کی دھڑکنیں مسلسل بے ترتیب تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ادیان کے اس جنونی رویے سے ڈرے یا اپنی غلطی پر پچھتائے۔
ادیان نے اسے گھر کے مرکزی گیٹ پر اتارنے کے بجائے حویلی کے عقبی راستے میں گاڑی روکی جہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور حرین کو بازو سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ حرین نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی تو وہ اور بھی زیادہ سخت سے اس کے قریب ہو گیا۔ کیا تم اب بھی اپنی حرکتوں کا جواز پیش کرو گی حرین؟ وہ سرگوشی میں مگر لہجے کی کرختے کے ساتھ بولا۔ حرین کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے اور اس نے گردن جھکا لی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت بحث کرنا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ حسیان اسے کھینچتا ہوا حویلی کے اندرونی صحن تک لایا اور پھر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دیکھو میری بات سنو حرین، میں تمہیں صرف ایک بار وارننگ دے رہا ہوں کہ دوبارہ ایسی کسی حرکت کے بارے میں سوچنا بھی تو نتائج بہت برے ہوں گے۔ وہ اسے اپنی دہکتی آنکھوں سے گھورتے ہوئے بولا تو حرین کا پورا وجود لرز گیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ حسیان اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا کنٹرول کرنے والا تاثر تھا۔ حرین نے کمرے پہ داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے بند کیا اور پیٹھ لگا کر بیٹھ گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ادیان کا یہ جنون اب کس حد تک کو پار کر رہا ہے۔ وہ اپنی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی لیکن اسے نیند کہاں آنے والی تھی۔ ہر طرف ادیان کی آواز اور اس کی غسیلی آنکھیں گھوم رہی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ نکاح کے اس رشتے میں وہ کتنی بری طرح جکڑی جا چکی ہے۔ رات کے اس پیر حویلی میں سناٹا تھا لیکن حرین کا دل کسی شور کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی آزادی واقعی ایک خواب بن کر رہ جائے گی۔ ادیان اب اسے کسی حال میں اکیلا نہیں چھوڑے گا کہ وہ جان چکی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کروٹ بدل گئی اور ماضی کی جھروکوں میں کھو گئی۔ کیا سچ میں یہ اسے ہمیشہ کے لیے اس کے حصار میں قید کر دے گا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار دستک دے رہا تھا۔ اب حرین کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اس طوفان کے ساتھ کیسے خود کو سنبھالے گی۔ اگلی صبح حویلی کے ڈائننگ ہال میں برتنوں کی ہلکی سی کھنک سنائی دے رہی تھی۔ فریحہ بیگم اور طلال صاحب اپنی کرسیوں پر برجمان تھے جبکہ حرین نظریں جھکائے اپنی پلیٹ میں رکھی چیزوں سے کھیل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر رات کی تھکن اور ہلکی سی گھبراہٹ واضح تھی۔ تبھی مرکزی دروازے سے ادیان کے قدموں کی دھمک سنائی دی جو ہمیشہ کی طرح انتہائی پروقار اور پرسکون تھی۔ اس نے اپنی مخصوص ڈریسنگ کر رکھی تھی جو اس کے رعب میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ وہ سب کے پاس سے گزر کر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنی کافی کا کپ اٹھایا۔ پورے ہال میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی، صرف باہر باغیچے سے آتی پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ حسیان نے ایک گھونٹ لیا اور پھر اپنی پرسکون مگر گہری نظریں حرین پر ٹکائی جو ابھی بھی اپنی پلیٹ پر توجہ مرکوز کیے ہوئی تھی۔ السلام علیکم سب کو، اس نے نہایت شائستگی اور تمیز سے مخاطب کیا تو باقی سب نے جواب دیا۔ اس کی آواز میں کوئی غصہ نہیں تھا لیکن ایک ایسی سنجیدگی تھی جو ماحول کو بھاری کر رہی تھی۔ اس نے کافی کا کپ واپس رکھا اور نرمی سے فریحہ بیگم کی طرف دیکھا۔ مامی جان، طبیعت تو بہتر ہے آج آپ کی؟ وہ بہت ادب سے پوچھا تو فریحہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ادیان نے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور پھر حرین کی طرف اڑا جس کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک سی گئی تھی۔ وہ ابھی بھی بہت پرسکون نظر آ رہا تھا مگر اس کے لہجے میں اب ایک ٹھہراؤ اور سپاٹ پن تھا۔ حرین، کل رات تم باہر گئی تھی؟ اس نے ہلکے سے مسکرا کر پوچھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب حرین کے پاس نہیں تھا۔ سب کی توجہ حرین پر تھی۔ میں بس مائرہ کی برتھ ڈے پر گئی تھی، وہ بہت آہستہ اور شرمندہ سی آواز میں بولی۔ ادیان نے سر ہلایا جیسے وہ اس کا جواب پہلے سے جانتا ہو۔ وہ بہت تمیز سے بول رہا تھا جیسے کوئی بڑا اپنے چھوٹوں کی نصیحت کر رہا ہو۔ کس نے اجازت دی تھی؟ اس کا انداز سپاٹ تھا۔ میں نے دی تھی بیٹے، فریحہ بیگم نے گھبرا کر اسے بتایا تو 2 پل کے لیے وہ آنکھیں میچ گیا۔ آئندہ اسے میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں بھیجے گا، کوئی بھی نہیں۔ ہر لفظ چبا چبا کر کہتے اس نے بہت سپاٹ لہجے میں بات مکمل کی تھی اور دوبارہ اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے جملے میں نہ تو دھمکی تھی اور نہ ہی کوئی سختی مگر اس کی بات حرین کے لیے ایک اٹل حکم کی حیثیت رکھتی تھی۔ حرین نے بس سر جھکا کر ہاں میں جواب دیا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ اسے تو لگ رہا تھا وہ اس کی ماں کو بھی سنا ڈالے گا مگر اس کا دل اب کچھ پرسکون تھا کیونکہ حسیان نے اسے سب کے سامنے نہیں جھڑکا تھا بلکہ اس کا وقار برقرار رکھا تھا۔ نہ ہی اس نے فریحہ بیگم کو کچھ کہا تھا جبکہ فریحہ بیگم نے بھی اطمینان کا سانس لیا اور سب دوبارہ معمول کی گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ حسیان نے ایک بار پھر حرین کی طرف دیکھا اور ہلکی سی طنزیہ مگر بہت کچھ کہتی ہوئی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تیر گئی جس کا مطلب صرف وہ دونوں ہی سمجھ سکتے تھے۔ وہ فوراً سے ہڑبڑاتی ہوئی اپنی پلیٹ پہ جھکی جبکہ اس کی ہڑبڑاہٹ دیکھ کر حسیان نے سر کو نفی میں ہلاتے اپنے ناشتے پہ نگاہیں ٹکائی۔ اس کا موڈ اب خاصا خوشگوار سا تھا، رات کی نسبت وہ اب انسان کا بچہ لگ رہا تھا۔
ناشتے کے بعد جب ازیان کام کے لیے نکلنے لگا تو حرین کسی کام کے بہانے لان کی طرف نکل آئی تاکہ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ سکے۔ ازیان گاڑی کے قریب پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر پیچھے مڑ کر حرین کی طرف دیکھا جو ایک پلر کے پیچھے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چابی گھمائی اور ایک بار پھر اسے کچھ مخصوص سے انداز میں اشارہ کیا جس کا مطلب تھا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حرین نے جھیپ کر اپنی نظریں نیچے کر لی اور بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ ازیان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کی طرف دیکھ کر فلائی کس اچھالتے اگلے ہی پل وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد حرین کو جیسے اپنی زندگی میں ایک نیا سکون مل گیا تھا۔ وہ کمرے میں واپس آئی تو اسے اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر ایک چھوٹا سا تحفہ رکھا دکھائی دیا۔ اس نے حیرانگی سے اسے اٹھایا تو اندر ایک خوبصورت سا ڈائمنڈ بریسلیٹ تھا جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ بھی تھا۔ رات والے غصے کے لیے معذرت میری جان، مگر تم میرا جنون ہو۔ مجھے نہیں برداشت اپنی کوئی بھی چیز کسی گند میں، کسی جبڑے کے ڈھیر میں ملے۔ دیکھو حور، ہماری قیمتی چیز ہم چھپا کر اور سب کی نظروں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح میں تمہیں اس زمانے کی گندگی اور گندی نگاہوں سے خود میں چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ پلیز مجھے غلط نہیں سمجھو، مگر تمہارے معاملے میں تمہارا ازیان بھی بے بس ہے۔ آئی لو یو سو مچ میری جان۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی جبکہ اس کا چہرہ شرم سے تمتما اٹھا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ازیان کی اس ادا کو سراہا۔ اسے اچھا لگا تھا کہ اس نے اس طرح سے اس سے سوری کرنے اور اپنے رویے کی معافی مانگی تھی۔ حالانکہ جس وجہ سے اس نے یہ سب کیا تھا اس کی معافی بنتی نہیں تھی، مگر پھر بھی اس شخص نے خود کو جھکا کر اس سے معافی مانگی تھی۔ اس کا دل خوشی سے سرشار ہو گیا۔ ایک پل میں سب اچھا لگنے لگا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ ازیان کی سختی سے وہ اس کے تحفظ کے لیے نہ کہ اسے دبانے کے لیے۔ وہ بریسلیٹ پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور خود کو دیکھنے لگی۔ واقعی وہ اس پر بہت پیارا لگ رہا تھا، جیسے ازیان نے یہ اس کی پسند کو مد نظر رکھ کر ہی خریدا ہو۔ اچانک اسے ماہرہ کا خیال آیا تو اس نے فون اٹھا کر اسے میسج کرنے کا سوچا، مگر پھر رک گئی۔ نہیں، وہ اب ان فضول لوگوں سے اپنا تعلق ختم کر چکی تھی کیونکہ اس کا سارا دھیان اب صرف ازیان کی محبت پر تھا۔ اس نے ڈائری کھولی اور اس میں ازیان کا نام لکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس لیے وہ اپنی کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور باہر کے مناظر دیکھنے لگی یوں کہ وہ کسی کے انتظار میں ہو۔ ازیان کی واپسی کا وقت ابھی دور تھا، مگر حرین کو وہ انتظار بھی اب بہت پیارا لگ رہا تھا۔ یہ احساس اسے اندر تک سکون سے بھر رہا تھا۔ انتظار کرنا جان لیوا ہوتا ہے، مگر وہ اس شخص کے لیے یہ جان لیوا زہر پینے کو تیار تھی۔ ازیان اپنے آفس میں اپنی کرسی پر پرجمان فائلز کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور سیکریٹری کے منع کرنے کے باوجود ماہرہ دھڑ دھڑاتی اندر داخل ہو گئی۔ اس کا حلیہ کچھ بکھرا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد نمایاں تھی۔ ازیان نے اپنی نظریں فائل سے نہیں ہٹائیں بلکہ انتہائی سپاٹ لہجے میں بولا، تم نے یہاں آنے کی ہمت کیسی کی ماہرہ؟ ماہرہ میز کے قریب آ کر دونوں ہاتھ میز پر ٹکاتے ہوئے بولی، مجھے حرین سے بات کرنی ہے ازیان، اس کا فون بند ہے اور وہ کل رات سے میرا کوئی میسج نہیں دیکھ رہی، کیا تم نے اسے قید کر رکھا ہے؟ ازیان نے سر اٹھایا اور اپنی یخ بستہ نظریں ماہرہ کے چہرے پر جما دی۔ وہ کسی کے قید پہ نہیں بلکہ میری حفاظت میں، اور اب تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماہرہ نے ایک طنزیہ ہنسی اور تھوڑا سا آگے جھکتے ہوئے بولی، تم بہت عجیب ہو ازیان، اتنی سخت گیر اور پروقار شخصیت۔ سچ کہوں تو مجھے اب تمہارا یہ رویہ اور تمہاری یہ سختی اچھی لگنے لگی ہے۔ حرین تو اس کی محتمل ہی نہیں ہو سکتی۔ ازیان کے چہرے پر ایک کراہیت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اپنی اوقات بھول رہی ہو ماہرہ، حرین میری زندگی ہے، میرا جنون ہے، اور تم جیسی چھچوری لڑکیوں کا اس کے آس پاس ہونا بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ ماہرہ نے اس کی قربت محسوس کرتے ہوئے اپنی آواز میں لرزش پیدا کی۔ تم میرے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہو ازیان؟ کیا میں حرین سے بہتر نہیں ہوں؟ ازیان نے ایک قدم بڑھا کر اس کے بالکل قریب آ کر اس کے کان کے پاس انتہائی کرخت لہجے میں غراتے ہوئے اسے اس کی اوقات یاد دلائی۔ حرین کی مٹی کی ایک ذرہ تمہارے پورے وجود سے زیادہ قیمتی ہے۔ تم صرف ایک گندگی کا ڈھیر ہو جسے میں نے کل رات صاف کیا تھا۔ اب اگر دوبارہ حرین کا نام تمہاری زبان پر آیا تو میں تمہارے پورے خاندان کو شہر سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ نکل جاؤ میرے آفس سے، اس سے پہلے کہ میں اپنی سیکیورٹی کو بلا کر تمہیں گھسیٹ کر باہر پھینکواؤں۔ ماہرہ اس کے لہجے کی شدت سے کانپ اٹھی تھی۔ وہ ازیان کی آنکھوں میں جھانکنا چاہتی تھی مگر وہاں صرف نفرت اور غصہ تھا۔ ازیان نے زور سے اپنے آفس کا دروازہ کھولا اور ایک گرجدار آواز میں پکارا، گارڈز، اسے باہر نکال دو۔ ماہرہ کو لگا جیسے اس کا وجود زمین بوس ہو رہا ہو۔ وہ لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہاں سے باہر نکل گئی۔ ازیان نے حقارت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنی ٹیبل پر واپس آ کر بیٹھ گیا اور ایک گہری سانس لے کر موبائل اٹھایا۔ اس نے حرین کا نمبر ملایا اور فون اٹھتے ہی اس کی آواز میں وہی پگھلاؤ آ گیا جو صرف حرین کے لیے تھا۔ کیا کر رہی ہو میری جان؟ مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔
وہ محبت سے چور چور ہوتے لہجے میں بولا تو دوسری جانب حرین اس کی بات سن کر جھیپی دی۔ تو آ جائیں آپ، وہ مسکراتے ہوئے شرمائی لجائی سے لہجے میں بولی تو اذیان کی آنکھیں حیرت سے ماں ہوئی۔ اس کی شرماتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں رس گھل گئی تھی۔ تم نے بلایا کیسے؟ نہیں آؤں گا میری جان، وہ محبت سے گندھے لہجے میں بولا تو حرین نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ اس کے یوں کھٹاک سے فون رکھنے پہ اذیان کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگلے ہی پل وہ فون رکھ کر اپنی گاڑی کی چابی اٹھائے حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا دل اب صرف حرین کے پاس جانے کے لیے بے تاب تھا۔ وہ ماہرہ کی موجودگی کو ایک مچھر کی طرح اپنے ذہن سے جھڑک چکا تھا۔ اس کے لیے اب صرف حرین کی خوشی اور اس کی حفاظت ہی سب کچھ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دنیا اس کی حور کو خراب کرنا چاہتی ہے مگر وہ اسے اپنا حصار بنا کر رکھے گا۔ وہ گاڑی کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں حرین کے لیے جنون مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنی باہوں میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ میرا اب گزارا مشکل ہے تمہارے بغیر، میں رخصتی کی بات کروں گا آج ہی، وہ اس کو گلے سے لگائے ہوئے بولا تو اذیان کی بات سن کر حرین کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا اور اس کے چہرے پر رنگوں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ یہ سب الفاظ اس کے لیے کسی خواب جیسے تھے۔ اذیان اس کے لیے ایک ایسی دنیا بن چکا تھا جہاں سے نکلنا اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ اذیان نے اسے باہوں میں جکڑے رکھا اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیوں کو پھیرنے لگا۔ تم جانتی ہو میں نے تمہارے لیے کتنا کچھ سوچ رکھا ہے، اس کا لہجہ دو معنی ہوا تو حرین کانپ کر رہ گئی۔ وہ اس مرد کو کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کی بے باؤ باتوں کا جواب وہ دیتی بھی تو کیا؟ کبھی اس نے شرماتے ہوئے اپنی پلکیں جھکا لی مگر اذیان نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اوپر اٹھایا۔ دیکھو میری طرف، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ حرین نے دھیرے سے سر نفی میں ہلایا اور نپی تولی آواز میں بولنے لگی، مجھے آپ پر بھروسہ ہے اذیان، مگر اس سب کا خیال آتے ہی میرا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اذیان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس کی معصومیت پھر قربان جاتا وہ اس کے مزید قریب ہوتا گیا۔ یہی تو وہ احساس ہے جو مجھے پاگل کر دیتا ہے، تمہاری یہ معصومیت اور یہ جھجک صرف میرے لیے ہے۔ حرین نے اپنی نظریں اٹھا کر اذیان کے پروقار چہرے کو دیکھا۔ اسے اذیان کا یہ جنون اب خوفزدہ نہیں بلکہ پرسکون کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اذیان کی سختی کے پیچھے ایک ایسی محبت ہے جو اسے دنیا کی ہر برائی سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ اذیان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ کی طرف لے جا کر بٹھا دیا۔ آرام کرو اب تم، اور کوئی تم سے رخصتی کا پوچھے گا تو فوراً تم اقرار کرو گی، میں انکار نہیں سنوں گا، سمجھی؟ وہ اس کو پیار سے کہہ کر کھڑا ہو گیا مگر جاتے ہوئے ایک بار پھر حرین کے پاس جھکا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ حرین اس اچانک احداث پہ گھبراتی ہوئی پیچھے کی جانب ہوئی تھی۔ تیار رہنا حور، کیونکہ جس دن تم میرے حصار میں آؤ گی میں تمہیں اپنی دنیا کا واحد وارث بنا دوں گا۔ اس کے لب و لہجے میں موجود جنون ایک پل کے لیے اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور اس کے دل میں محبت کا ایک نیا احساس جنم لینے لگا۔ یہ رخصتی کوئی عام رخصتی نہیں تھی بلکہ اس کے جنون کی نئی شروعات تھی۔ اس بات سے وہ باخبر تھی۔ بارات کا دن تھا اور خانزادہ حویلی کی رونقیں عروج پر تھیں مگر اذیان سکندر کی آنکھوں میں خوشی کے بجائے ایک عجیب سی بے چینی کا ڈیرا تھا۔ اس نے اپنی شیروانی کا بٹن ٹھیک کیا اور آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ آج حرین ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے والی تھی۔ حرین آ گئی ہے؟ اس نے فریہ بیگم سے پوچھا تو انہوں نے سر نفی میں ہلایا۔ تم جاؤ گی نا اسے لینے؟ تو وہ سوالیہ انداز میں پوچھنے لگی تو اس نے سر ہلایا۔ جی میں جا رہا ہوں، کہتے ہوئے اس نے اپنے خاص گارڈز کو اشارہ کیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر پارلر کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے بھر وہ حرین کے تصور میں کھو رہا تھا مگر جیسے ہی وہ پارلر کے گیٹ پر پہنچا اسے وہاں کا سناٹا کسی انہونی کی خبر دے گیا۔ جو گارڈز اس نے حرین کے ساتھ بھیجے تھے وہ وہاں نہیں تھے۔ اس کا دل خوف سے دھک رہ گیا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور تیزی سے اندر داخل ہوا۔ وہاں موجود عملہ اسے دیکھ کر سہم گیا۔ اس نے سیدھا برائڈل روم کی طرف رخ کیا مگر وہاں حرین نہیں تھی۔ وہاں صرف اس کا جوڑا اور زیورات پڑے تھے۔ اذیان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ حرین کہاں ہے؟ پارلر کی مالکن سامنے آئی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، سر وہ تو تیار ہو کر کب کی جا چکی ہیں۔ اذیان کا ایک ایک رگ بھڑک اٹھا۔ جھوٹ بول رہی ہے تم، میں نے اسے یہاں چھوڑا تھا۔ وہ اپنا فون نکال کر ماہرہ کا نمبر ملانے لگا مگر نمبر بند تھا۔ اس کا ماتھا پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے گارڈز دلاور کو آواز دی، پورے شہر کی ناکہ بندی کر دو، حرین کو ہر حال میں ڈھونڈنا ہے، اگر وہ نہیں ملی تو میں اس پورے شہر کو خاک میں ملا دوں گا۔ اذیان کی آواز میں ایسی درندگی تھی کہ وہاں موجود ہر شخص لرز گیا۔ خانزادہ حویلی میں کہرام مچ گیا۔ سب کے کانوں میں صرف ایک ہی خبر گونج رہی تھی کہ دلہن بھاگ گئی ہے۔ طلال صاحب اور فریحہ بیگم کی حالت خراب تھی۔
حسیان اپنے آفس سے لے کر ہر اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں حرین کے جانے کا امکان تھا، مگر وہاں سوائے مایوسی کے کچھ نہ تھا۔ حسیان سڑک پر کھڑا اپنے بال نوچ رہا تھا، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی دنیا، اس کی حور، اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو چکی تھی۔ اس نے گاڑی کی بونٹ پر زوردار مکہ مارا۔ کون لے گیا اسے؟ میں نے اسے اپنی حفاظت میں رکھا تھا، میں اس کی حفاظت نہ کر سکا۔ حسیان، اپنی ہونے والی بیوی کی حفاظت نہ ہو سکی تم سے؟ وہ اپنے ہی غرور میں چلا رہا تھا، اس کی شریانیں پھٹنے والی تھی، مگر وہ بے خبر تھا اس سب سے۔ دلاور کی رپورٹ آئی کہ گاڑی کا سراغ نہیں مل رہا۔ حسیان نے اسے دھکا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ پاگلوں کی طرح سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اسے ہر چہرے میں حرین نظر آ رہی تھی، مگر جب وہ قریب جاتا تو وہ کوئی اور ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے حرین کا فون ٹریس کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بند تھا۔ حسیان نے زور سے اسٹیئرنگ پر سر دے مارا۔ حور، تم کہاں ہو؟ تم مجھ سے کیسے دور جا سکتی ہو؟ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، چاہے تمہیں زمین کے اندر سے ہی کیوں نہ نکالنا پڑے۔ وہ گاڑی سے اترا اور اندھیرے میں چلانے لگا۔ پوری فضا حسیان کی دھاڑ سے گونج رہی تھی۔ اس کے اپنے ہی لوگ اس کے غصے سے دور بھاگ رہے تھے، کیونکہ آج کا حسیان سکندر ایک ایسا درندہ بن چکا تھا جس کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا تھا۔ حویلی میں ماتم کا سما تھا، مگر حسیان کا دل اب کسی پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈ کر رہے گا یا پھر اس کی تلاش میں خود کو ہی ختم کر دے گا۔ حسیان کی پاگل پن اور تلاش کا یہ سلسلہ مزید شدت اختیار کر گیا تھا جب اسے ایک نامعلوم نمبر سے میسج موصول ہوا جس میں ایک تصویر تھی۔ تصویر میں حرین ایک ویران سے کمرے میں کرسی پر بندھی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں، بلکہ ایک عجیب سی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ حسیان نے جیسے ہی وہ تصویر دیکھی، اس کے ہاتھ لرزنے لگے اور غصے سے اس کی رگیں تن گئی۔ یہ کس کی ہمت ہوئی کہ میری امانت پر ہاتھ ڈالے؟ وہ پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی کا رخ اس جگہ کی طرف موڑ گیا جس کی لوکیشن میسج کے ساتھ بھیجی گئی تھی۔ دلاور اور دیگر محافظ اس کے پیچھے اپنی گاڑیوں میں پوری رفتار سے چل رہے تھے۔ پورا راستہ حسیان کے دل میں ایک ہی دھڑکن تھی کہ اگر حرین کو کچھ ہوا تو وہ دنیا کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ وہ ایک پرانی فیکٹری کے سامنے رکا جہاں سناٹا چھائے ہوا تھا۔ حسیان نے گاڑی کے دروازہ زور سے کھولا اور پستول نکال کر تیزی سے اندر داخل ہوا۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور کہیں سے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سامنے حرین کرسی پر بندھی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اشک نہیں بلکہ حسیان کے لیے تڑپ تھی۔ جیسے ہی حسیان اس کے قریب پہنچا، اچانک روشنیوں کا ایک جھماکا ہوا اور ماہرہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سامنے آ گئی۔ ماہرہ کے ہاتھ میں ایک ریموٹ تھا اور وہ طنزیہ ہنسی ہنس رہی تھی۔ حسیان، تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ میں تو چاہتی کہ تم تھوڑی دیر اور تڑپو۔ حسیان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے ماہرہ کی طرف پستول تانی اور غرایا، اسے چھوڑ دو ورنہ تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا۔ ماہرہ نے اپنی ہنسی کو قابو کرتے ہوئے حرین کی طرف اشارہ کیا، یہ تمہاری حرین ہے نا؟ دیکھو یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، مگر آج یہ تمہاری نہیں رہے گی۔ اس کے لیے تم نے مجھے مارا، مجھے ریجیکٹ کیا تھا نا؟ آج سے مار دوں گی میں، پھر تم میرے ہو جاؤ گے۔ وہ پاگلوں کی طرح گویا ہوئی تو اس کی بات پہ حرین کے سر پر آ کر ٹوٹا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنی دوست کو دیکھ رہی تھی، وہ اسے دھوکہ دے گئی تھی۔ یہ تو اس کی دوست تھی نا، پھر یہ؟ وہ بے یقین ہی بے یقین تھی۔ اسے اپنے دل سے خون رستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دوست منہ پھیر گئی تھی۔ اف، یہ غم بہت بڑا تھا۔ دوستوں کے دل پھیر لینے پہ انسان مر جاتا ہے، اور حرین کا دل بھی اس کے دھوکے ہی کچھ پل کے لیے ساکت ہوا تھا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا اگر میری بیوی کو کچھ بھی کیا تو، وہ چیختے ہوئے بولا۔ تو ماہرہ قہقہ لگا گئی۔ کیوں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں ہر طرف سے میرے گارڈز نے گھیر رکھا ہے، کیسے لوگے میری جان؟ اس کی شرٹ انگریزی عروج پہ تھی جب اسی پل پولیس کے سائرن کی آواز ہر طرف گونجنے لگی۔ ماہرہ کا دل کانپا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو حملہ کرنے کا حکم دیتی یا خود کوئی قدم اٹھاتی، حسیان نے اس کے ہاتھ پہ شوٹ کرتے اسے تڑپا کر رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ بلبلاتے ہوئے نیچے جا گری۔ دلاور نے آ کر ماہرہ کو قابو کیا تو حسیان نے تیزی سے حرین کی رسیاں کاٹی۔ حرین آزاد ہوتے ہی حسیان کے سینے سے لگ کر زار و قطار رونے لگی۔ حسیان اسے سینے میں سمیٹ کر ایک وحشی درندے کی طرح دھاڑا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، سب کو لے کر جاؤ۔
وہ شیر کی طرح غرا رہا تھا، جبکہ ماہرہ اور اس کے ساتھی اب پولیس کی کسٹڈی میں تھے۔ مجھے لگا میں تمہیں کھو چکا ہوں حور، میں نے کہا تھا نا کہ تم صرف میری ہو۔ وہ حرین کے سر پر دیوانہ وار لپ رکھتے چیختا جا رہا تھا، جبکہ حرین اس کے سینے سے لگی روتی جا رہی تھی۔ لے جاؤ انہیں اور ایسا سبق سکھاؤ کہ دوبارہ کسی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت نہ کر سکیں۔ وہ انہیں حکم دے کر حرین کو اپنے باہوں میں اٹھاتے باہر کی طرف بڑھاتا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ اس کی زندگی اس کے بازوؤں میں محفوظ تھی۔ کچھ عرصے بعد حویلی کے صحن کو رنگ برنگی روشنیوں اور تازہ گلابوں کی مہک سے سجایا گیا تھا۔ پورا ماحول کسی شاہی محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حسین اور حرین کی دوبارہ بارات کا اہتمام اتنی شان و شوکت سے کیا گیا تھا کہ ہر کوئی دنگ رہ گیا تھا۔ حسین سکندر سیاہ رنگ کی شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج جنون نہیں بلکہ ایک خاص قسم کا سکون تھا، جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی جیت تھی۔ دوسری طرف حرین سرخ رنگ کے بھاری جوڑے میں ملبوس دلہن بنی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ میک اپ کی تہہ کے نیچے بھی شرم اور خوشی سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ واقعی کسی حویلی کی ملکہ لگ رہی تھی۔ مہمانوں کا ہجوم تھا، مگر حسین کی نظریں صرف اپنے دروازے پر جمی تھیں، جہاں سے حرین نے باہر آنا تھا۔ جیسے ہی حرین کی آمد ہوئی، موسیقی کی دھن بدل گئی۔ حسین کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر حرین کا ہاتھ تھاما اور اسے اسٹیج کی طرف لے گیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے وہ اسے پوری دنیا سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ اسٹیج پر بیٹھتے ہی حسین حرین کے کان کے پاس جھکا اور گہری آواز میں بولا، تم آج قیامت لگ رہی ہو حور، میرا دل کرے کہ ابھی تمہیں یہاں سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاؤں اور دنیا کی ہر نظر سے چھپا دوں۔ حرین نے شرما کر اپنی نظر جھکا لی، مگر حسین نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ اپنی انگلیوں سے حرین کی مہندی لگی ہتھیلیوں کو سہلاتا رہا۔ پورا ہال قہقہوں اور مبارکبادوں سے گونج رہا تھا۔ فریحہ بیگم اور طلال صاحب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ ان کی لاڈلی آج اپنے گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ حسین نے مڑ کر اپنے محافظے کو اشارہ کیا تو وہ بارود اور آتش بازی کے سامان کے ساتھ تیار ہو گئے۔ اچانک آسمان رنگ برنگے پٹاخوں سے روشن ہو اٹھا۔ حسین نے حرین کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور کہا، یہ روشنی صرف تمہارے لیے ہے میری جان، اب سے تمہاری زندگی میں کوئی اندھیرا نہیں آئے گا، صرف حسین سکندر کا سایہ ہوگا جو تمہیں ہر بلا سے بچائے گا۔ حرین نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ شخص جس سے وہ کبھی ڈرتی تھی، اب وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ حسین نے مائک اپنے ہاتھ میں لیا اور پورے ہال کے سامنے بلند آواز میں بولا، میں آج ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، حرین سکندر اب میری صرف بیگم نہیں بلکہ میری روح کا وہ حصہ ہے جسے کھونے کا مطلب میرا خود کا مٹ جانا ہے۔ اگر حرین سکندر کو کچھ ہوا تو سمجھ جائیے گا کہ حسین سکندر بھی مٹ گیا ہے۔ اس کے اس جملے نے پورے ہال میں ایک خاموشی پیدا کر دی۔ سب اسے رشک کی نظر سے دیکھنے لگے۔ حسین نے حرین کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر اس کے گلے میں پہنا ہوا ہیرے کا اس کے ہاتھ سے سنبھالا۔ یہ میری محبت کی نشانی ہے جو ہمیشہ تمہارے گلے میں رہے گی۔ شادی کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ بارات کے کھانے کا اہتمام لاجواب تھا۔ حسین نے اپنی پلیٹ سے حرین کو اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلائے۔ اسے ارد گرد کے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف اپنی دنیا میں مگن تھا۔ 5 سال بعد خانزادہ حویلی کی فضاؤں میں ایک نئی تبدیلی آ چکی تھی۔ حویلی کی وسیع و عریض لان میں ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ننھی منھی قدموں سے بھاگ رہا تھا اور اس کے پیچھے حرین مسکراتی ہوئی اسے پکڑنے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ حرین کی شخصیت میں اب ایک ٹھہراؤ اور وقار آ گیا تھا، مگر حسین کے لیے اس کا دیوانہ پن اب بھی ویسا ہی تھا۔ حسین جو اب بزنس کی دنیا کا ایک بے تاج بادشاہ بن چکا تھا، اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا اپنی زندگی کی اس خوبصورت تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی جنون تھا، مگر اب اس میں ایک گہری محبت اور تحفظ کا رنگ نمایاں تھا۔
وہ تیزی سے نیچے اترا اور لان میں پہنچ کر اپنے بیٹے کو ایک جھٹکے میں ہوا میں اچھال کر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ حورین ہانپتے ہوئے ان کے قریب آئی اور اپنی زلفوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے مسکرائی۔ آپ نے اسے پھر سے لاڈ بگاڑنا شروع کر دیے ہیں۔ ازیان نے اپنی ایک بازو حورین کی کمر کے گرد حمائل کیا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ یہ میرا بیٹا ہے حور، اس کا حق ہے مجھ پر، جتنا چاہے لاڈ کروا لے۔ وہ اس کی رخسار کو چھو کر بولا تو حورین کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ 5 سالوں میں ازیان کی سختی اب ایک گھنے سائے میں بدل چکی تھی، جو حورین کو ہر پل اپنے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ رات کا وقت تھا اور پورا خاندان ڈائننگ ٹیبل میں موجود تھا۔ بلال اور طلال صاحب اپنے پوتے کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ ازیان نے حورین کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ دروازہ بند کرتے اس نے حورین کو دیوار کے ساتھ لگا لیا اور اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑنے لگا۔ تم جانتی ہو ان 5 سالوں میں مجھے سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ملی ہے؟ حورین نے شرماتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لی۔ مجھے یہ خوشی ملی ہے کہ میری حور اب صرف میری ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ ازیان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اپنے بازو میں قید کر لیا۔ حورین نے مسکرا کر سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ اب اس زندگی سے مکمل طور پر مطمئن تھی۔ ازیان کی محبت کا وہ جنونی حصار اب اس کی پہچان بن چکا تھا۔ خاموش کمرے میں صرف ان دونوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی جو ایک دوسرے کے لیے ہی دھڑکتی تھیں۔ 5 سال پہلے کی وہ لڑکی جو ازیان سے ڈرتی تھی، اب اسی کے وجود میں اپنی پناہ تلاش کر چکی تھی۔ ازیان نے اسے اور زیادہ سختی سے جکڑ لیا، جیسے وہ آج بھی ڈرتا ہو کہ کہیں کوئی اسے اس سے چھین نہ لے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ ازیان کا یہ جنونی عشق وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہرا ہوتا جائے گا۔ اس نے مسکرا کر ازیان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اب اس کے حصار میں ہمیشہ کے لیے قید رہنے پر راضی تھی۔